السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور ہم اکانومک کرائسس کے اوپر، پاکستان کے اکانومک کرائسس کے اوپر بات چیت کر رہے تھے۔ تو اس کی پہلے دو ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پہلے آپ وہ دیکھ لیں۔ اس میں پاکستان کے اکانومی کے سٹارٹ، اس میں جو مسائل ہیں، جو وجوہات ہیں، وہ بتائی گئی ہیں۔ اور اب ہم آگے امپیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی اکانومی کی جو سب سے بڑا جو ایک امپیکٹ آیا ہے ڈیو ٹو ان سب کازز کے، جن میں آپ کا ایگریکلچر سیکٹر، انڈسٹریل، اور اس کے علاوہ ڈیفیسٹ ڈائلماز، ایف ڈی آئی، انفارمل اکانومی اور ٹیکسیشن سیٹ بیکس اور اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کی وجہ سے سب سے بڑا جو ایک امپیکٹ آتا ہے وہ ہماری جی ڈی پی کی گروتھ پہ ہوتا ہے۔ وہ ہماری کافی پچھلی ایک تقریباً ڈیکٹ سے وہ ڈکلائن ہی کر رہی ہے۔ آپ اگر دیکھیں کووڈ کے دنوں میں وہ -0.8% پہ چلی گئی تھی۔ لاسٹ ایئر تقریباً وہ اس نے 4 پوائنٹ سم تھنگ کے راؤنڈ اباؤٹ وہ کیا ہے، جی ڈی پی گروتھ آئی ہے۔ یہ آپ اس کا جو ڈیٹا ہے نا، وہ لیٹسٹ جب ایگزام ہوتا ہے اس سے کچھ دن پہلے، مطلب کہ 3 سے 4 دن پہلے آپ اس کا نا یہ جو ڈیٹا ہے اس میں وہ اپڈیٹ کر لیجئے گا۔ اس سے آپ جو لیٹسٹ فگرز ہیں وہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، جو کہ ہماری اکانومی کے اوپر کافی امپیکٹ ڈالتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کیوں ہوتی ہے؟ لیک آف انڈسٹریلائزیشن، ایگریکلچر، جو میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں، ایکسٹرنل شاکس لائک کووڈ 19 اور وار آن ٹیرر۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا ہیں، ان کی ایک بک ہے، اس میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ پاکستان کو اوور آل اگر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو $270 بلین کا لاس ہوا ہے ڈیو ٹو وار آن ٹیرر، جن میں 179 شاید انہوں نے مینشن کیا تھا کہ یہ انڈائریکٹ ہے، اور باقی جو اوپر والا ہے وہ تقریباً $71 بلین وہ آپ کا جو ہے وہ ڈائریکٹ اس نے امپیکٹ کیا ہے پاکستان کو، جو پاکستان کی اکانومی ہے۔ اور ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق، جو اس میں نے کلائمیٹ چینج وہ کرنا بھول گیا ہوں، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی پاکستان کو ہر سال آلموسٹ $3.5 بلین کا لاس ہوتا ہے، صرف کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔ مطلب کہ اس میں جو فلڈز آتے ہیں، آپ کے ارتھ کویکس آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کی وجہ سے آپ کو آپ کے ملک کی اکانومی کو $3.5 بلین کا نقصان ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈیٹ برڈن پہ دیکھ لیں تو یو این ڈی پی کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں، اور اوورال پاکستان کا اکانومک سروے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ مختلف رپورٹس پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ہمارا جو ڈیٹ ہے اوورال اگر دیکھا جائے تو وہ $250 بلین تک پہنچ چکا ہے، اور یہ ایک کوائٹ پور انڈسز ہیں جو ہمیں یو این ڈی پی کی طرف سے یہ ان کی رپورٹ میں یہ مینشن تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو اور ان کازز کی وجہ سے، جو اکانومک کرنچ کی وجہ سے ہمیں وہ ملا ہے، وہ انفلیشن ہے جی۔ پاکستان کی جو اینول انفلیشن رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر 21.3% بائی جولائی 2022 وہ جو مہنگائی ہو چکی ہے۔ اور بلومبرگ جریدے کے مطابق پاکستان کی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ تقریباً 21.3% تھا ان جون۔ یہ جو انفلیشن رپورٹ ہے، یہ کیونکہ ہر سال بجٹ پہ آتی ہے، تو جولائی 2022 تک یہ انہوں نے 21.3% بتائی ہے، جبکہ بلومبرگ کے مطابق یہ جون میں ہی اتنی ہم دیکھ چکے تھے۔ اس کے علاوہ جی اور جو ایک بہت بڑا ایک ہمارا امپیکٹ ہے ہماری اکانومی کے اوپر، وہ ہے جی کرنسی ڈیویلیویشن۔ وہ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے، جب آپ کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہوگا، آپ کے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوں گے، آپ کی کرنسی ڈیویلیو ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جب ملک کے اندر جب پولیٹیکل کرائسس ہوتے ہیں تب اوورال آپ کی اکانومی کبھی بھی سٹیبل نہیں رہ سکتی۔ وہ اکانومی، میں اکثر یہ ایک ٹرم یوز کرتا ہوں، اکانومک سٹیبلٹی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ اگر ایک چیز بڑھے گی تو دوسری بھی بڑھے گی، اگر ایک چیز کم ہوگی تو دوسری بھی کم ہوگی۔ اگر فار ایگزامپل آپ دیکھا جائے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اگر ملک کے اندر بڑھتی ہے تو آپ کی جو اکانومک انسٹیبلٹی ہے وہ بھی بڑھے گی، اور اگر آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑھتی ہے تو آپ کی اکانومی بھی اسٹیبل ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کی جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں، اگر ان کے اندر آپ میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو چائنا کی۔ چائنا کے اندر سنس 1962 وہ کسی بھی تقریباً وار کے اندر نہ انوالو نہیں ہوا۔ 1970 کے بعد چائنا کے اندر ایک ایسا ریولوشن قسم کا آیا نا، ان کے جو ڈینگ شیاؤ پنگ تھے 1980s میں، شاید ان کا جو ایرا تھا،
اس میں انہوں نے اپنے جتنے بھی بارڈرز تھے، ان بارڈر کنٹریز تھے، سب کے ساتھ معاہدے کیے، انہوں نے سب کے ساتھ ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ کی، جس سے انہوں نے اپنی صرف جس ان کا جو فوکس تھا وہ ان کی اکانومی تھا۔ اسی طرح انڈیا کے اندر 1990 سے آن ورڈ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم صرف اپنی اکانومی کے اوپر دھیان دیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ ایشین ٹائیگرز کو دیکھ لیں، آپ آسیان کنٹریز کو دیکھ لیں، انہوں نے آسیان بنائی، اور آسیان از این اکانومک آرگنائزیشن آف ایسٹ ایشین نیشنز، جن میں میانمار، انڈونیشیا، ملائیشیا، ویتنام، ساؤتھ کوریا ٹائپ یہ نیشنز ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی جو ایک آرگنائزیشن بنائی، انہوں نے ایک اسٹیبل ملک بنا کے پھر انہوں نے فردر اپنی اکانومی کو اسٹیبل کیا اور وہ آگے نکلے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک کے اندر انسٹیبلٹی رہے گی تو آپ کی یہ اس طرح کرنسی ڈیویلیویشن اور یہ جو آپ کے اکانومک انسٹیبلٹی ہے وہ رہے گی۔ امپیکٹ کے لیے اتنا ہی، فردر ہم جو سولوشنز ہیں وہ اپنی اگلی ویڈیو